بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے راستے میں چلاکی سے کامیابی ناممکن ہے، کہ بندہ چلاک ہو اور چلاکی سے کامیابی۔ اس معاملے میں شیطان نے کبر و کینہ اختیار کیا، مارا گیا۔ چلاکی چھوڑ کر عشق کی حیرانی اختیار کرنی چاہیے، تب مشاہدہ حاصل ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے۔ عقل نہیں چاہیے، وہ عقل جو نبی کریم کے راستے پر چلنے سے روک دے، وہ عقل جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلنے کے لیے بہانے تلاش کرے، ایسی عقل نہیں چاہیے۔ کیونکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر بندہ یہ سوچے کہ عمل کرتا ہوں، سوچے عمل کرتا ہوں، وہ کافر ہے۔ تو سوچ رہا ہے نبی کی بات پر، اللہ کی بات پر۔ اس میں ہم یہ لے لیتے ہیں کہ کہ جو حکم الہی ہے، نماز پڑھ، اسے کہا جائے نماز پڑھ، کہتا اچھا پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتا وہ مشرک ہے، جو اللہ کو وقت ہی نہیں دیتا مشرک ہے۔ اس بنا پر فرماتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے۔ وہاں عقل وہ چاہیے جو راستے پر چلائے، جو راستے سے روکے وہ عقل چاہیے نہیں، وہ شیطانی عقل ہے۔ اور یہ بغیر مرشد کے، بغیر سچی طلب کے اور بغیر عشق کے ممکن نہیں لگتا مجھے۔ جس بندے کو جس کام کا شوق پڑ جائے، یقین مانے وہ شوق میں نقصان بھی کرتا جائے گا لیکن شوق پورا کرتا جائے گا۔ ایک مثال دیکھیں، ایک جواری آدمی ہے، جوا کھیلنا نہیں چھوڑتا، نقصان ہوتا ہے پھر پیسے پھاڑتا ہے، پھر جوے سے کھیل چڑھتا۔ ایک جواری آدمی جوا نہیں چھوڑتا۔ جس بندے کو جس کام کا شوق پڑ جائے، وہ شوق اسے آگے لے کر چلتا ہے، نقصان جتنا مرضی ہوتا رہے۔ اگر یہ بات ایسے ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کا شوق ہو تو نقصان تو ہے ہی نہیں۔ نقصان صرف دنیا کا لگے گا، آخرت کا نہیں ہوگا، اور میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلے اور اس کی دنیا اچھی نہ ہو؟ قرآن مجید کے مطابق جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے، تسلی کے ساتھ، دل کے ساتھ، اسے زمینوں سے بھی رزق ملتا ہے، آسمانوں سے بھی ملتا ہے، دونوں طرف سے رزق ملتا ہے۔ اب جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہے تو واقع نہیں ہے، اور جس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے واقع ملتا ہے تو ملتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے طلب پر۔ جیسے میں نے آگے بتایا، نقصان ہو جائے، شوق پورا کرنا چاہیے، شوق پورا کرنا چاہیے۔ یہ ادھر اچھائی کی طرف رکھ لیں یا برائی کی طرف رکھ لیں، جو ادھر ہے وہ بھی شوق ہی پورا کر رہا ہے، جو ادھر ہے وہ بھی شوق ہی پورا کر رہا ہے۔ جیسے اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے اور آپ صبر کر جائیں تو درجہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب اس شوق کے راستے کہ یار نقصان ہو گیا، جب معلوم ہے ہر نقصان کا اجر اتنا زیادہ ہوگا کہ تیری سوچ سے بالا تر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں،
ہمارے فتاوے کے مطابق اگر کسی بندے نے کسی کی 10 روپے مارے ہوں گے، 10 درہم مارے ہوں گے، اس کی 700 مقبول نمازیں اس بندے کو دے دی جائیں گی. میری بات سمجھ میں کہ اس کی 700 مقبول نمازیں، قبول نمازیں جس کے پیسے مارے ہوں گے اس کو دے دی جائے گی. اگر آپ کو یہ علم ہو گیا کہ ایسا ہے تو آپ کو پیسے مرنے کا دکھ رہے گا. آپ کو شوق کرے گا وہ جنہ مرضی ماریا گیا ہے، روٹی چل دی بھائی چلن دو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو گیا اجر بہت زیادہ ہے. اگر اس سے بھی آگے کی سوچن کہ یا اللہ لے آ گیا کوئی گل نہیں، میں نے معاف کیتا، یہ ایک اور اجر ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی دینے والے کو، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. پہلی بات میں نے سمجھا دی کہ اس کی مقبول نمازیں آپ کو ملنی ہیں. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نہ نیکیاں لوگ لے کر آئیں گے، اور ان کی نیکیاں جب حساب کتاب لگا کر، ہاں بھائی تو نے غیبت کی تھی نیکیاں دے دیو، تو چگلی کی تھی نیکیاں دے دیو، وہ نیکیاں ٹرانسفر ہونی شروع ہو جائیں گی جس جس کی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی نیکیاں نہیں رہیں گی کہ وہ دے سکے. پھر بھی جن کا نقصان کیا ہوگا ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. یہ مفہوم ہے. اب اس بات پر ہمیں پھر سمجھ آئے گی کہ شوق دا مل کوئی نہیں، شوق دا مل کوئی نہیں. شوق چنگا پالو. جس کو صبح اٹھنے کا شوق پڑ جائے، جسے روزے رکھنے کا شوق پڑ جائے روزے رکھتا ہے. ایک وقت تھا کہ میں 365 دن ہی روزے رکھ لیتا تھا، یعنی جو 5 دن نکال کر عید کے وغیرہ کے، میں 365 دن ہی روزے رکھ لیتا تھا. شوق تھا. رات کو صرف ایک مرتبہ کھانا کھانا ہوتا تھا بس، اور باقی وہ گرمیاں سردیاں ایسے گزر جاتی تھی. شوق تھا. کیونکہ شوق کا کوئی مول نہیں. اگر ساتھ چلنے والے ایک ہی کیٹیگری کے ہوں، ایک ہی سوچ کے ہوں، پھر راستہ بڑا اچھا گزرتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کے. نے بھی روزہ رکھا میں بھی رکھا، نے بھی رکھا میں بھی رکھا، ابھی تک پڑھتا میں بھی تک. پھر کیا ہوتا ہے؟ شوق بڑھتا ہے. اگر اکیلا چل رہا ہو تب بھی دوسروں کے لیے مثال ہے کہ وہ چل رہا ہے. یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے. معمولی سی بات لگتی ہے، لفظ ہے، عقل قربان کر دے. جس کو ہوگی تو کرے گا. جس کی عقل اس کو راستہ دکھاتی ہوگی، اس کو عظمت اہمیت کا بتاتی ہوگی تو کرے گا نا، ورنہ کیسے کرے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہمیشہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہمارا دنیاوی نقصان تو نہیں ہو رہا. میرا ایک دوست ہے تو وہ ٹیکسی چلاتا ہے، کہتا ہے یقین منو نماز دے وقت ہی گاہک آندا جائے، کہ نماز دے وقت ہی گاہک آتا ہے، کیا کروں؟ میں کہا تمہاری مرضی ہے، تمہارا امتحان ہے، تم سوچ رہے ہو، تمہارے اندر میں دماغ میں یہ بات آئی ہے، ہمارے اندر تو نہیں آتی. ہمارے اندر نہیں بات ہے، تمہارے اندر آئی ہے، تمہاری آزمائش ہے. اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ گاہ کی طرف جانا ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے. وہ رائڈ کتنے فاصلے کی ہے، نماز پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھ لے گا، اس نے فیصلہ کرنا. چھوٹے گی تو نہیں. اس لحاظ سے تو فرمانے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسے پر چل پڑ. اللہ تعالیٰ کا بھروسہ انسان کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا. یہ بھروسہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں یقین ہے اللہ ہمیں دیتا ہے. اس لیے جب ہمیں یقین ہے نا، اس بھروسے کی وجہ سے ملتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالی محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے. اب محبت کس سے کرتا ہے؟ جو توکل کرتے ہیں. محبت کس سے کرتا ہے؟ جو توکل کرتے ہیں.
اس لیے توکل کرنا بندے کی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو محبت اللہ کی طرف سے، وہ ذات اقدس جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اس کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اور وہ بھروسہ میں آگے بتایا کہ سود و زیاں سے پاک، نفع نقصان سے باہر ہوگا۔ وہ شوق اسے کہے گا نقصان ہو جائے، بعد کی بات، آگے چلتے ہیں۔ میں نے آگے بتایا کہ اپنی کیا کہتے ہیں کریکٹر سے میں نے زندگی بھر یہی رکھا ہوا ہے کہ جب تک جیب میں پیسے ہیں رولا نہیں ڈالنا۔ وہ بڑے پیسے لگ گئے نہیں یار، وہ بڑا انجو ہو گئے یار، وہ اس طرح ہو گئی، رولا نہیں ڈالنا، بے چینی پیدا نہیں کرنی، اتنا کہہ کے گھر والوں کو اندر انتشار پیدا نہیں کرنا تو ان کو پریشان کیا جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی جب پیسے ختم ہوں گے تو رولا ڈالوں گا نا، جب تک خرچہ چل رہا ہے رولا کس بات کا؟ اس لیے میں رولا نہیں ڈالتا۔ پیسے ختم ہی نہیں ہوتے، رولا کیسے ڈالنا؟ جتنے تھوڑے بہت زیادہ وہ چلتے رہتے ہیں، آتے رہتے، چلتے رہتے ہیں، بس۔ اس لیے رولا وہی ڈالتا ہے جس کو اللہ پر یقین نہ ہو۔ اب میں نے نقطہ کیا سمجھایا ہے؟ جب تک جیب میں پیسے ہوں، جب تک ہوں، اس دن تک رولا نہیں ڈالنا، جب ختم ہو جائے پھر رولا ڈالیے گا۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ رولا اس وقت ڈالنا جب پیسے ختم ہو جائیں۔ کیونکہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 17، 18 اور 18.5، 2.5 سال کی عمر، میں نے 17، 18 اور 18.5، یہ میری عمر جو تھی، اس میں میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ اور کبھی اس وقت بھی، اس دنوں میں بھی میرا یقین کم نہیں ہوتا تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے، کبھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایک دفعہ 6 یا 7 روپے ملے تو جو میرا دوست ہے اسے میں نے کہا میں کہتا ہوں پلے پکوڑیاں کھواں، کیونکہ وہ کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں کھاتا تھا، یا وہ کسی ایسے دوست سے کھانا نہیں کھاتا تھا جو بے نمازی ہو۔ تو میں کہ یار اسے میری شکل دیکھ کر کھلا دو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں اس کو کھانا کھلانے لگا۔ پیسے نہیں ہوتے تھے، ہاں دوست مجھے کھلا دیتے تھے، میں کھا لیتا تھا، لیکن نیک صحبت کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ نہیں سوچتا تھا یار دیکھو میں کھائی جانا پہ آتے کی ہوئے گا، یہ نہیں سوچتا تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی بات ہی نہیں مجھ سے کی تھی کہ یار منگتا گئے آ رہا ہے اندر ساڑھے پیچھے۔ شاید ان کو میرے چہرے سے بھی اندازہ تھا کہ یہ منگتا نہیں ہے، خوددار ہے۔ اگر اس کے پاس، بچے کے پاس کپڑے پہننے کے لیے جیسے مرضی ہیں، اس کو اگلے کے لیے رونا نہیں چاہیے، ابو جی آتے پچھلے سال دینے انہیں پائی جاندے پہ نے پتر پالا ہے، باپ خود سمجھ کر لے دے، ویری گڈ۔ یہ باپ کو تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ باپ کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ حضور کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر، خدا کے بھروسے پر چل پڑ۔ بڑے اگر ابھی نہیں چلنا تو کب چلنا ہے؟ وقت گزر جانے کے بعد۔ ابھی تو شکر ہے اللہ کا ہاتھ میں وقت ہے نا، جتنی مرضی عمر ہے ہماری، لیکن وقت ابھی ہاتھ سے نکلا نہیں ہے، وقت ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اور جس بندے نے ڈے بائی ڈے، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نیکی تلاش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اسے نیکی دے دیتا ہے کرنے کے لیے نیکی دیتا ہے، ڈے بائی ڈے دے دیتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر دیتا ہے، وہ تلاش میں ہی رہتا ہے۔ اور نیکی کمانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی نظر میں آنا کہ آج یار میں نے یہ نیکی کمائی۔ مثال دیتا ہوں، ایک وقت میں کیا کہتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تو میرا بیٹا اب وہ 31,000 روپے دینا، میں کیا یہ چیز ایسے لینی، اب وہ میں پیسے کسی کام کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن میں نے اس کو کوئی تاثر نہیں دیا، میں کہا اچانک ہی آئی ہے نا، سر پر آئی ہے، میں کہ یہ لے بیٹا، اور کچھ نہیں۔ اگر میں اسے کہتا کہ یار میں نے نہیں کہا، اس لیے نہیں کہا کہ یار میں کا تو نروس ہوں، میرے حساب کا تو کمزور پین، ٹھیک ہے، میں بعد میں بھی کر لوں گا جو کرنا ہے، اس سے کا کام اسے کرنے دو، اس کی ضرورت پوری کر دو، چاہے وہ اولاد ہی ہے، اس کی ضرورت پوری کر دو۔ تو بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے، کمزور نہیں ہونے دینا۔ میں ایک اور مثال اس کی سمجھاتا ہوں۔
میں خواب دیکھ رہا کہ میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے مجھ سے 10,000 روپے مانگے خواب میں، تو میرے پاس 6 یا 7,000 روپے تھے. میں نے اسی وقت جیب سے نکالے، آپ کو دیے، آپ نے دیکھے، میرا چہرہ دیکھا اور سمجھ گئے کہ اس کے پاس پیسے اتنے. یہ خواب کی بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ خواب ختم ہو گیا. میں نے یہ پڑھا تھا اگر پیر خواب میں بھی کوئی چیز مانگے اور مرید انکار کر دے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر انکار کی طاقت موجود ہے، جو اس کو خواب میں بھی نظر آئی اور اس نے ایسے ہی کیا. تو جب میں اٹھا تو مجھے یہ خوشی ہوئی، میں نے انکار نہیں کیا، میں نے انکار نہیں کیا. ہر ایک کا خواب اس کی علم کے مطابق ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں آئے گی. مثال ہے، میں نے ایک دفعہ دیکھا خواب میں کہ میں ایسے ہے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے، تو میں وہاں پر نہ کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق. بس خذ جدینا سہل لنا اشکالنا، یہ مجھے آتا ہی نہیں تھا، یہ میرے بیجے میں تھا ہی نہیں، اس لیے خواب میں بھی نہیں آیا. خواب میں بھی وہی الفاظ آئیں گے جو آپ کو آتے ہیں، دوسرے نہیں آئیں گے. یہ نہیں کہ آپ وہاں عربی بولنا شروع کر دیں گے، خواب میں انگریزی بولنا شروع کر دیں گے، یا جو آپ کو ہے ہی نہیں وہ آپ بولنا شروع کر دیں گے. اس لیے آپ کے علم کے مطابق آپ کو وہاں پر الفاظ آئیں گے. اس میں بھی ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں. اگر خواب میں ایسے الفاظ آئیں جو آپ کے ڈکشنری میں نہیں ہے، جو آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، وہ خواب سچا ہوگا. تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خواب اس لیے سچا ہوگا میرے نزدیک کیونکہ جو آپ کو آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اور جو الفاظ بولے جا رہے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ فرض کریں ایک خواب میں مجھے کسی نے کہا کہ حور و غلمان ملیں گے. کیا ملیں گے؟ اور یہ قرآن پاک کا لفظ ہے، حور و غلمان، ایسے ہے نا. تو میری ڈکشنری میں غلمان نہیں تھا، میری ڈکشنری میں یہ لفظ ہی نہیں تھا، میں اغلام سمجھتا تھا. تو جب میں اٹھا نا، میں نے قرآن پاک کھولا تو وہاں پر یہ لفظ جب تھا نا حور و غلمان، میں نے اس کا مطلب یہ خواب سچا تھا کیونکہ میرے الفاظ ہی نہیں تھے. آپ کے اندر جو ہے وہی باہر نکلے گا خواب میں بھی. ٹھیک ہے جی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسے پر چل پڑ. میں دعا نہیں کرتا کئی دفعہ، یا اللہ اے دیوارہ میں رستہ دہان، مینو اذن دے فرشتیاں نو کہ مینو بٹکن نہ دیں کیونکہ تو ہادی برحق ہے، مینو خراب نہ ہون دے. جتنے میں ادھر ادھر ڈگمگان لگا نا تو سنبھالن والے کل دے. دعا اپنے بیٹے آٹومیٹک ہی آ جاتی سمجھ کے ساتھ، یا اللہ ایسے کر دے. کیونکہ خوف ہوتا ہے نا اس بات کا کہ جدائی نہ ہو جائے، محبوب سے دوری نہ ہو جائے، وہ خوف ہوتا ہے. اس لیے خوف یہ کہتا ہے کہ جب وہ ذات اقدس ہادی برحق ہے، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، جب وہ ہادی برحق ہے تو پھر ادھر ادھر کیوں جانا؟ اسی کو پکار کر اسی کے راستے پر چلیں. اسی طریقے سے جس وقت انسان عشق کے ساتھ راستے پر چلتا ہے نا، اس کی ضرورتیں خود بخود ہی پوری ہوتی رہتی، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم. تو اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسے پر چل پڑ. پھر فرمانے کے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمان بیٹے کنعان نے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار ہونے سے انکار کر دیا. لازمی بات ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ عذاب آ گیا. اللہ کریم نے فرما دیا کشتی تیار کرنا شروع کر دے. کشتی تیار ہونی شروع ہو گئی. اب جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھئی بدلے سوار کر لے، جو ایمان والے ساتھ لے لے.
جو میرے علم کے مطابق ہے 22 یا 82 اتنے بندے مسلمان کیے تھے 1000 سال تبلیغ میں آپ نے. تو وہ بندے کشتی کے اندر، اس کے بعد جو درندے چرندے پرندے جو تھے وہ بھی جوڑے جوڑے جو تھے نا اندر رکھ لی. ٹھیک ہے. اب کیا کہتے ہیں، کشتی چلنے لگی نا تو مطلب کہ جب چلنی تھی تو تندور میں سے پانی نکلا. اللہ تعالیٰ جب کبھی چیز نکالتا ہے نا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز نکالتا ہے وہاں سے نکالتا ہے. تندور کا کام کی ہے آگ پکانا، پانی وہاں سے نکال دیا، زمین پر اڈی مار کے بچے کی آب زمزم نکلوا دیا. کیا اس کی ہڈی سے نکلا؟ اس کی ہڈی سے نکل سکتا تھا؟ تو اسے تو پانی انج کر رکھ دے رہا ہوں، وہ پر لگا تھا آ کے فرشتے کا، عجیب رہا تو پر مارا ویسے کر کے پانی ابل پڑا تھا، لیکن کہا کہ وہ رگڑ رہا تھا تو اس سے نکلا ہے، کیونکہ نظر تو آنا ہی نہیں تھا. 24 گھنٹوں میں آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ کسی پر کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی کشتی جو ایسے ابھرنے لگی نا تو بیٹا کنعان تھا تو وہ دوڑا پہاڑ کی طرف، اوپر چڑھنے لگا. میں نے کہا بیٹا آ جا، آج کوئی چیز بچا نہیں سکے گی. کہا پہاڑ بڑا اچا ابو، میرے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آج کوئی پہاڑ نہیں. اب پانی اوپر ہونا شروع ہوا. جب پانی اوپر ہونا تو بیٹا جو تھا نا سامنے نظروں کے سامنے نا ایسے ڈوبنے لگا. کہا یا اللہ میرا بیٹا. جب یہ آواز درد کے ساتھ نکلی نا تو قرآن پاک اترا بتاتا ہے کہ لیس من اہلک انہ عملا غیر صالح، انہ عمل غیر صالح، کہ یہ تیری نسل میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل برے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ چپ کر گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاموش کروا دی. ٹھیک ہے. اس پر بھی ایک نقطہ آتا ہے کہ اللہ کریم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے آرڈر پر، عرض پر اپنے ساری دنیا تباہ کر دی، ساری دنیا تباہ کر دی. ویسے امتحان کے طور پر ایک بیٹا تھا جو ان کے اہل سے تھا، وہ جب ادھر بھاگا نا تو ان کا بھی دل دیکھا. کہا یا اللہ میرا بیٹا لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح، یا نوح تیرے کہنے میں اپنی ساری دنیا تباہ کر دیتی، تیرا ایک بیٹا. اسی بھی تو کہتی ہیں نا تیرے کہنے پہ. یہ ایک ویسے بات سمجھ میں آئی. اور جب وہ کشتی چلتی رہی، کوئی درندہ پرندہ چرندہ کچھ بھی اس وقت سب ختم، ساری دنیا پانی سے بھر گئی. یہ جہاں پر آپ بیٹھے نا ساری دنیا پانی سے بھر گئی، زمین پانی سے بھر گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ سمندر نیچے زمین اوپر ہے. اللہ کریم نے حکم فرمانا ہے زمین نیچے ہو جانی ہے، سمندر اوپر ہو جانا، سارا پانی. اس کے لیے مارنا کوئی مشکل نہیں. H2O فارمولا ہے، ہائیڈروجن 2 حصے اور آکسیجن 16 حصے ہونا تو پانی بنتا ہے. اگر O آکسیجن 70 ہو جائے، 17 ہو جائے اور یا 15 ہو جائے زہر بنتا ہے. اللہ صرف فارمولا چینج کر دے نا پانی کا، ابھی پیے سارے مر جائیے. اللہ مارنا ہی نہیں چاہتا. وہی فیکٹری بند ہو جائے گی نا. اسی تو فیکٹری تے کاریگر ہے. جدو مارنا ہوئے گا نا اللہ تعالیٰ نے ادو سور پھونکتا جائے گا، حال نہیں مارنا. آپ ہم لوگ دیکھتے نا اور یار دیکھ فلسطین پر کیا ہوا، غزہ پہ بربادی چھا گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم سنتے رہتے ہیں. کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، ایران کی عزتیں اٹھ گئی، فلانا ہو گیا. یہ کچھ نہیں ہے، شروع سے ہو رہا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. اگر کبھی بہت سے لوگ اپنا ڈی این اے کروائیں نا، ڈی این اے کروائیں، وہ چنگیز خان سے جا کے ملے گا جنہوں نے بہت کچھ کیا تھا. کوئی بات سمجھ آ گئی؟ ویسے نکتے ہیں سمجھائیے، کیونکہ ہم لوگوں کا نا ایسا ہی حساب ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کون ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ڈی این اے نہیں دیکھتا، ہمارا ایمان دیکھتا ہے.
آپ کسی گھر میں پیدا ہو جائیں، اللہ نے آپ سے قرآن و سنت ہی پوچھنا ہے. چاہے آپ کنجر محلے میں پیدا ہو جائیں نا، اللہ نے آپ سے قرآن و سنت ہی پوچھنا ہے کہ تمہارا قرآن و سنت. وہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ کس ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، وہاں پر دیکھنا کہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے، مجھے مانا ہے کہ نہیں مانا ہے اس نے. تو جب وہ ساری کشتی اوپر جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، پانی پانی سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ایک دعا پر، یا اللہ ان کی نسلیں اب ایمان نہیں لانے لگی. وہ کہا جاتا ہے کہ ہر نبی نے ایک مقبول دعا جو اللہ نے دی تھی کہ جب کرو گے پوری کر دوں گا، سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں سب اپنی بھی دعائیں مانگ چکے ہیں دنیا میں. تو پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی دعا ہے؟ ہاں سرکار مانگ لیں. کہا حشر کے دن، حشر کے دن مانگیں. کتنے ذہین نبی ہمارے، عقل مند نبی ہے کہ وہاں پر مانگیں گے جہاں پر جلال اب وہ تاب پر ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں پھر بھی یہی کہوں گا، دنیا سے بخشے بخشائے جانا ہے. یہاں مانگے سرکار کی شفاعت، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے میں دنیا میں بخشا جاؤں. یہاں مانگے بیٹے، مرنے کے بعد اللہ بخش دے گا یہ تو ایک کہانی ہے. پہلے کیوں نہیں بخش سکتا؟ اگر کل قیامت والے دن حضور نے شفاعت کر کے ہمیں بخشوانا ہے تو یہاں کیوں نہیں بخشوا لیتے؟ دنیا میں یہ دارالعمل ہے، یہاں پر بخشوائیں اپنے آپ کو. آگے عرض کرے سرکار کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بخش دے. بیٹے آپ اپنے لیے بہت بڑی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو دنیا میں بخش دے. بخشنے کا مطلب میں جو سمجھتا ہوں نا وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دی، اور معاف کرنے کے بعد ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. جو انہوں نے لکھا تھا سارا صفحہ مٹ گیا ہے، صاف سلیٹ ہو گئی ہے. جہاں آپ نے گناہ کیا تھے جس خطے پر، جس زمین پر، وہاں سے آثار ہی ختم ہو گئے، گواہی ختم ہو گئی ہے اس زمین کی. نہ آسمانوں پر گواہی ملے گی نہ زمین پر گواہی ملے گی. اور جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے، حشر والے دن بھی نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ معاف کر چکا اللہ کریم. جب اللہ کریم کسی کو معاف کر دیتا ہے پھر پوچھنا کہا تھا. تو میری بات سمجھ میں آئی بیٹے؟ کیونکہ اس کی شان اقدس کے مطابق بات کرے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دینا ہے. یہ سلیٹ بھی صاف ہو جانی، کرامن کاتبین جو لکھ رہے ہیں، اور زمین کے جہاں جہاں پر رکھے ہوتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بھول جانا. حتیٰ کہ جس دوست کو پتہ بھی ہوگا اس کے دماغ سے بھی نکل جائے گا، وہ بھی سلیٹ صاف ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشنے کا ارادہ کر لیا. اس کی کون سی بات ہے؟ وہ کن فرمائے ابھی ہو جائے. ہمارے ساروں کے گناہ معاف ہو جائیں، وہ کن فرمائے ابھی ہو جائے. وہاں کوئی دیر نہیں اور نہ اندھیر ہے، وہاں کوئی دیر نہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ کی چکی چلتی تو بڑی آہستہ ہے مگر پیستی بڑا بریک ہے. ہم اکثر کہتے ہیں. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ ہم خود کریٹ کرتے ہیں جملہ، ورنہ اللہ کے پاس نا ٹائم اینڈ سپیس کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ٹائم کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی یہ سمجھے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کے فارغ ہوا ہے. ایسا ہی ہے جب ابھی ہوا ہے، ابھی 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 بس ایسا سمجھے. یہ ایسا ہے، اس کے لیے تو ٹائم اینڈ سپیس نہیں نا. ہمارے لیے سورج گھومتا ہے، ہمارے لیے چاند گھومتا ہے، وہ اس سے باہر ہے، ماورا ہے. وہ اس سے ماورا ہے، اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کا کھیل نہیں ہے. وہ ان چیزوں سے اللہ کریم ماورا ہے. تو جب وہ ٹائم اینڈ سپیس سے ہے، ہم کہتے ہیں یار میری عمر 57 سال ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی نہیں ہے. اب آپ مثال دیں، آپ جتنی عمر کے مالک ہیں، اچھا جی کنی عمر ہے تاری؟ 22 سال. پچھلا پتہ جی؟ کہنا پتہ نہیں، لنگ گئی یار، لنگ گئی. یقین مانے اگلی بھی ایسی ہی گزر جانی ہے. جو مرضی کر لیں اگلی بھی اتنی تیزی سے ہی گزر جانی. اور آپ کافروں کو جب مرنے کے بعد پوچھا جاتا ہے نا کتنی دیر دنیا میں رہے، یا اللہ ایک آدھا دن ہی رہے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ ہوتی ہے بس ایسا ہی پتہ لگا ایک آدھا دن سے. پھر آگے میں کہتا ہوں کہ قیامت والا دن بھی کہتے کہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا. تکلیف میں 50,000 سال کا لگے گا، اور عشق میں
محبت میں ایسے لگے گا جیسے 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھی ہے نا، 4 منٹ لا لو، انج پتہ لگ جائے انج کر کے گزر گئے۔ پھر دوسری گل، جس بندے کو اللہ کریم نے بخش دیا ہوگا حشر والے روز میں، وہ تو مسکراندہ ہوئے گا نا، دیکھتا ہوئے، انہوں کی لینا دینا، ڈر ہی ختم ہوا ہوئے گا، ادھر ڈر ہی ختم ہوا ہوئے گا، وہ وہاں پر بھی کھیل رہا ہوگا، مزہ لے رہا ہوگا، انجوائے کر رہا ہوگا۔ جس کو ڈر ہوگا وہ پھنسا ہوگا، پتا پانی اس کا ہوا ہوگا جو ڈر رہا ہوگا کہ یار پتہ نہیں کیوں لگا، یار پتہ نہیں کیوں لگا۔ جیسے آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر آپ کو ڈر ہو تو کیا ہوگا، پتہ نہیں کیوں نہیں یار باری آنی کہ نہیں آنی۔ اور جب وہاں پر کام کرنے والے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، فرض کریں ہم مثال کے طور پر عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، تو لائن میں لگے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر، جب ایئرپورٹ پر لائن میں لگے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یار مور لگنی ہے، انگلیاں سکین ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، یار اس طرح کر لو، یار ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے، یار کچھ کہہ نہ دینی، یار ڈر۔ جب تک ڈر سے پار نہیں ہوں گے تب تک ہم خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ ڈر جو ہے نا اس وقت بھی ہوگا، اور عشق والوں کے لیے حشر کا روز کتنا، 4 رکعت ظہر کی نماز کے برابر ہوگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے نے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ تو عشق کی کشتی سے انکار آنی کام ہے۔ کہتے جو بندے نبی کریم کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے ہیں، کنعان سے، جس نے انکار کیا تھا ابا میں نہیں بیٹھنا۔ انکاری کون ہے؟ اسی سے۔ جیسے قبیل نے حبیل کو مارا تو جتنے قاتل ہیں وہ قبیل کے قبیلے سے ہیں، اسی نسل سے ہیں۔ اس لیے انکار کرنے والا وہ کنعان، لیسا من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے بارے میں کیا آ گیا کہ تیرے عمل ہی بھڑے نے، اس لیے تو اہل میں سے نہیں۔ اور جو بندہ اللہ کے راستے پر چلنا شروع ہو گیا، نبی کے راستے پر شروع ہو گیا، تو یہ سمجھ لیں کہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اہل بیت کی مثال بھی کشتی نوح جیسی ہے کہ جو ان سے محبت کرے وہ بھی پار ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے بات سمجھائی کہ انکار کرنے والا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان جیسا ہے، کشتی میں سے انکار کر دیا میں نہیں بیٹھنا۔ اور اس نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پر ٹھکانہ بنا لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا احسان نہیں لوں گا، مجھے نہیں چاہیے ان کا احسان۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ خیال میں، بڑی پرانی بات، خیال میں دل میں خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ ہم تو نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی حضور دے وسیلے نے جنت جانا پڑنا۔ یہ خیال ایسے کر کے یوں آیا، میں سمجھ گیا شیطانی ہے۔ میں کہا اگر ویسے جنت جانا ہے تو میں جانا ہی نہیں ہے، جانا ہی انہوں نے وسیلے نہ، میں نے جانا ہی ان کے وسیلے سے۔ میں نے اپنے آپ یہ کہوں کہ میں نے جانا، میں نمازیوں نے جانا ہے، میں نے جانا ہی ان کے وسیلے سے، اور ویسے بھیجنا چاہے میں کہ نہیں میں نے سرکار کے وسیلے سے جانا۔ تو بات سمجھ آئی؟ اس کا توڑ کیا، کیونکہ اندر سے پھوٹتے نا شیطانی خیالات، وہ امتحان بن جاتے ہیں ہمارے کہ خیال آیا تو ہم نے روکا کیوں نہیں۔ وہ خیال زیادہ لمبا ہو تو پکڑ ہو جاتی ہے، تو کیا کرتا پہ جیسے اس خیال کو اسی وقت ٹھہرانا پڑتا ہے، خیر تو بھائی تیرا علاج کر دیں، تو کڑے بس آ گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنے عملوں کے ذریعے سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں، آپ کیا معلوم کل آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ہم تو ایک امید پر تقریر کرتے ہیں نا، لیکن اصل معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کا ہے کہ وہ آپ سے ساتھ کرنا کیا چاہتا اور کرے گا کیا، وہ اللہ کی مہربانی سے ہم لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس نے کہا میں نے حضرت نوح علیہ السلام کا احسان نہیں لینا، ہم نے نبی کا احسان لینا ہے۔ اس لیے عرض کرنی ہے یا رسول اللہ دنیا میں ہی ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی بخش دے۔ ایتھوں بخشے جاواں گے قبر ٹھنڈی حشر ٹھنڈا، ایتھوں بخشے گئے تھے اگے پھر ساریا کہانیاں آسان جائیں، ایتھوں پھنس گئے نا اگے ساریا منزلیں مشکل ہو جائیں۔ بس یہاں سے نکلنا ذرا تڑلے نال عشق دے نال، رولا پانا ہی نہیں، کیا علی الحمدللہ، سر تے قیامت ٹوٹی پئی ہوئے، کیا علی الحمدللہ،
وہ اس طرح وہ چھڈ چھوٹی جی گل نہیں کہڑی گل وڈا جملہ نا اینا کی ہو گیا یار ہر جگہ پریشانیاں دے اظہار ہر جگہ پریشانیاں دے اظہار کوئی گل نہیں اللہ تعالیٰ تے یقین رکھ کے کام کرنا چاہیے تو کہنے لگے کنعان سے پوچھو کہ خدا جس ذات کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اس کا احسان لینے سے گریز کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ جن کی باتیں کرتا ہے محبوب بندوں کی ان کا احسان لینے سے گریز کیوں کرتا ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگے یا رسول اللہ مہربانی کریں ہماری دنیا میں ہی سفارش کر کے بخشش کروا دیں یہاں پر جو پیارے لوگ ہیں تو ان کے وسیلے سے چاہتا کیوں نہیں ٹھیک ہے جبکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں تو ان کا احسان ہماری جانوں کو برداشت کرنا چاہیے وڈا نہیں بننا ہم تو سرکار کو پکارنے والے لوگوں میں سے نا یا رسول اللہ مہربانی کرو نا تہاڈی مہربانی کیونکہ اللہ کو الہ سمجھ کر پکارا جاتا ہے اور نبی کو محبوب سمجھ کر پکارا جاتا ہے الہ سمجھ کر پکارنا نبی کو بھی ہو تو شرک ہے نبی کو بھی الہ سمجھ کر اللہ سمجھ کر پکارنا شرک ہے محبوب سمجھ کر گلاں کرنی ہے تن تو پتا سرکار عمر انج لنگ گئی جائے ہوں کی کرنا ہے تہاڈی مہربانی چاہیے گلاں کرنی ہیں اے محبت دی علامت عشق دی علامت کہ اپنے نبی نو محبوب سمجھ کے انہوں نے روزے گلاں کیتیاں جاندیاں الہ سمجھ کے نہیں وہ گل سمجھ آ رہی نا کیونکہ کرنا تو اللہ نے لیکن محبوب نہ گلاں کرنی ہیں سرکار تسی وے دیکھو نا کھارے پانی مٹھے کر دیں سو ایک لواب سی میرے اندر بھی دیو نا میں بھی مٹھا ہوا بڑے کڑوا ہوا گلا کرو کی ہر جے گلا کرو وہ معاملہ کہڑا مشکل ہے اللہ دا حکم سارے پاسے ہی ہے ہونا ادو ہی اللہ نے چاہنا ہے تو محبوب نہ گلا کرنا بھی وسیلہ بن جاتا ہے میں نے ایک بندے سنا اچھا بندہ تھا لڑکا وہ پاس سنا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ مدینے پاک میں ایک بندہ جو تھا وہ روزے کے پاس کھڑا اور دعا کر رہا ہے یا رسول اللہ میں نے نا اگلی دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ آنا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی فیملی کے نال آنا جی تہاڈے کول سرکار میں فیملی کے نال آنا ہے دعا مانگ رہا دعا ختم ہو گئی ایک بندہ اس کی دعا سن رہا تھا وہ کراچی کا تھا جس نے مجھے بتایا تو اس نے اسے پوچھا یار تو انج کری جدو پاکستان جائے نا تو مینوں ملنا ہی یار اے میرا کارڈ ہے یار تیری مہربانی مجھے ملی ضرور پھر وہ آیا پاکستان نے کیا یار چلو میں مل لینا جا کے وہ جا کے انہوں ملا کہتے تیری فیملی کنے بندے نے ماں پیو بھن بھرا سارے باغ کنے بندے انہیں کہنے انہیں پیسے کڑے کہتے انہوں نے پاسپورٹ بنا انہوں نے پاسپورٹ بنائے انہیں ویزا لگا کہتے جاؤ سارے اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی انہیں سنی اللہ کی مرضی ایک واقعہ انہیں اور سنایا کہنے لگا ایک بندہ نا اس وقت یہ جالیوں کے پاس سے گزرتے تھے ہم بھی جب جاتے تھے پہلے تو پاس سے گزرتے تھے وہ پاس سے گزر رہا تھا نا رو رہا تھا اس نے نا اپنا پاسپورٹ نکالا اور جالیوں کے اندر سے ایسے اندر پھینک دیا سارے شرطے آگے پکڑ کے لے گئے مدیر کے پاس بھاجی انہیں پتہ نہیں اندر کی سٹ دیتا ہے وہ روئے جا رہا تھا اور عربی بولن لا انہوں کہڑی سمجھ آنی تھی بنگالی کے بندے نے بلایا اس کو کہا یہ کیا ہوا ہے کیا کرنا چاہتا ہے وہ کہنے لگا میرا نا آج فلائٹ ہے میں نہیں جانا چاہتا میں یہیں رہنا چاہتا ہوں اس کا پاسپورٹ نکال کے لاؤ پاسپورٹ نکال مدیر نے وہاں پر نا لکھ دیا جب تک یہ بندہ یہاں سے جانا نہ چاہے اسے نہیں بھیجا جائے کیا کی پتہ لگتا ہے کس وقت کی ہوئی ہے اسی طرح ایک واقعہ اس نے سنایا کہ تو وہ جو متوے کھڑے ہوتے نا سرکار کی جالیوں کے پاس ایسے کر کے نالن کے اندر یلا چھرک 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 گلا کرتے ہوں وہ گزر رہا تھا ایسے کر کے نہ انج کر کے تو وہ باہر نکلے نا وہی متوا جڑا ایک بندہ وہ پیچھے کہتے جڑا تو پایا نا کہ گوند اے مینو دے دے بڑا پھلکا جہا نہیں پایا ہوتا انہوں نے براؤن جہے کلر کا کہتا مینو دے دے کہتا کیوں کہتا سرکار کی جالیاں نہ لگا تو این چلتا سا نا وہ پیچھے لگیا مینو دے کہتا 4000 ریال لگن گے میں دے داں گا 4000 ریال دے داں گا کہتا پھر مینوں اس ہوٹل ہی مل ٹھیک ہے اتنے نہیں میں دے سکتا کہتا میں آ جاؤں گا وہ پہنچیا اتنے وہ پیک کر کے نا لیا انہیں گون تو انہیں نا 4000 ریال کھڈے کہتے نہیں یار
پیسے نہیں چاہیے, ویسے تیرا عشق دیکھا کسی وقت میں کیا ہو جائے کچھ پتا نہیں. وہ کہتے ہیں نا منگن کی ہر جے نہیں آواز آئے گی تو پھر کہڑی گل ہے, ہمیں کوئی طور پر آواز نہیں آئے گی تو پھر کہڑی گل ہے. اپنا کوئی طور بنا کے تو رکھو, آواز کدی نہ کدی تو آئی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس لیے ان کا احسان لینے سے گریز کیوں کرتا ہے جبکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں؟ تو ان کا احسان ہماری جانوں کو برداشت کرنا چاہیے. کاش اس بدبخت کو تیرنا نہ آتا تو وہ ضرور حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے نجات کا طالب بن جاتا. بچے کو چونکہ ہیلے اور تدبیریں نہیں آتی, وہ ہر مصیبت کے وقت ماں کی پناہ پکڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, ماں نے پکارتا ہے امن پھاڑ لو. انہوں نے کہا ہیلے دے بہانے نا بڑے کام خراب کر دینے. اور پہلی گل انہوں نے کی سی, حضور کی محبت پر اپنی عقل قربان کر دیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر خدا کے بھروسے پر چل پڑ. عقل ہیلے سب بکار. جنی تیزی نہ تو کہنا پہ نا اچھا میں کل یار ٹھیک ہوا گا, تھوڑا جہا ٹھیک ہو جاؤں گا, انج کر لاں گا, یقین مانے کچھ نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا. ہو بھی جائے گا نا سارے کا سارا, اینڈ میں نے جو دیکھا نا اینڈ خوفناک ہی ہوتا ہے. بہت کم بندوں کا جو اینڈ ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے نا شروع میں ہی مراقبے نہیں کیے ہوتے, تنہائی نہیں کبھی اختیار کی ہوتی. اسی لوگوں نے گلا کرن دے عادی ہوندے ہیں, سیٹ تے بیٹھے عادی ہوندے ہیں, انہاں گلا کرو سانو گلا کرن دا شوق ہوندا ہے. جدو آخری وقت آندا سانو کوئی پوچھتا ہی نہیں, اسی ایسے بے حسی جی مر جاندے ہیں. یار پوچھتا ہی نہیں پیا کوئی, میں نہ کوئی گل ہی نہیں کرتا, پتر ہی میرے کو بہندا ہی کوئی نہیں پیا. دیکھو کوئی گل ہے, ہمیں ان کو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیوں بیٹھیں گے, وہ کیوں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے. پہلے ہی ان کو دل سے نکال دیں, مراقبے کریں بڑے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ نہ رہن دی کوشش کرو. تسی لب دے پیو میرے مرن تو پہلے کوئی ہنج آ کے بیٹھے گا, کوئی پیر پٹے گا, نہیں ہونا. ہر کوئی بندہ مصروف ہے, جانے دو. ٹھیک ہے, ہم پروگرام کرتے ہیں نا, بہت سے دوست نہیں آتے, میں نے کبھی کسی کا شکوہ نہیں کیا, تو مصروف ہے. ہر ایک کی اپنی مصروفیت ہے. ہم پیری مریدی کب کر رہے ہیں؟ پیری مریدی اصلاح کا نام تھا, اصلاح کروانے کے لیے اندر آنا نہیں چاہتا کوئی. مطلب کے لیے آ جائیں گے, اصلاح کروانے کے لیے نہیں آئیں گے. جتنے پیر باہر ہیں لوگ ان کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں, اصلاح کروانے کے لیے. اصلاح کس کی ضرورت ہے؟ اصلاح تو اس کی ضرورت ہے جو اصلاح چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں ٹھیک جاؤں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ان کو حکمت سکھائی جائے, ان کو پاک صاف کیا جائے, ان کی ضرورت ہے, ہر ایک کی ضرورت نہیں. جسے جو بندہ اندر آ جائے وہ ٹھیک ہے, جو باہر ہے رہنے دیں. کسی کے پیچھے بھاگنے سے فائدہ کیا؟ وہ کہے گا میرا پتہ نہیں کی مطلب پہ گیا ہے. سانو جتنا مطلب ہے اتنا ہی مطلب رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, وہ جب تک ہوگا نا پورا مطلب, تو نہ صبح ہوگی تو نہ شام ہوگی, کیا نات ہے. تو اس لیے صبح و شام ہونی نہیں دینی چاہیے, اپنے مطلب کی گل کری جو. جیسے میں نے آگے نہیں بتایا کہ 2003 کے بعد میرے دماغ سے نکل گیا کہ بھئی میں حضور کے روزے پر نہیں آ سکتا. میرے دماغ میں بڑھ گیا جب چاہے آ سکتے ہو, گل نہیں کوئی نہیں, گل نہیں کوئی نہیں. میں نے اپنی زندگی میں آج تک کی زندگی میں اپنے مرشد کے پاس جانا چاہا یا اللہ کے نبی کے گھر جانا چاہا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہنچ نہ سکا ہوں. نوکری کرتے ہوئے بھی چھٹی مل جاتی تھی, چلا جاتا تھا. اس لیے سرکار کے در پر جانا ہو, ٹھیک ہے, کہ وہ 2018 میں نے نوکری چھوڑی تھی. اس سے پہلے 2001 میں عمرہ کیا, 3 میں کیا, 6 میں کیا, 8 میں حج کیا, 12, 14, 16 اور 2018 کا تو نوکری چھوڑ کر کیا تھا نا. تو اس لحاظ سے ادھر بھی اجازت مل جاتی تھی, ادھر بھی. شوق جنہوں کا پختہ ہو انہوں نے چھٹیاں مل جاتی ہیں, جنہوں نے نہیں ملتی ہیں اور ہوندے ہی رہتا مینوں کیوں نہیں چھٹی ملتی, تینوں کیوں ملتی ہے. میرا ادھرلے پاس لو لگی ہے, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. ساڈی لو ادھر لگی ہے, ساڈا کام بن جاتا, کی کریے. تیرا نہیں بنتا پیا تو اپنا رب لب لے, ساڈا تو سانو گل دیندا ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ رحمتیں دے, برکتیں دے, خوشیاں دے, نعمتیں دے, زندگی کو کبھی زوال نہ لگے کہ تیری عبادت نہ کر سکیں. احسان پر احسان فرما اور احسان کا بوجھ ہمیں
اٹھانے والا بنا، کبھی یہ نہ کہیں کہ یا اللہ تیرا احسان نہیں چاہیے، ہر وقت اور ہر لمحے میں ہماری مدد فرما اور ہمیں اپنی محبت کے قابل بنا، قبول فرما، کبھی کسی شے کے توڑ نہ رہے، دنیا بلی کر دے، آخرت بلی کر دے، اپنے بندوں میں شمار فرما جنہوں نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جا کر تیرا دیدار کرنا ہے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔